حلو. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى بين منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف وأطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. راجو بلاؤ، راجو بلا لو، وہ تو سامنے بیٹھے ہیں. راجو ہیں کیا؟ بڑے ابا کو بلا لانا پڑھوانے کے لیے. بلا لو بیٹا. بڑے ابا کو کوئی بات نہیں. چلو پوچھنا ہی ابس ہے کہاں کہاں ہے علی، یہ پوچھنا ہی ابس ہے کہاں کہاں ہے علی. جہاں جہاں ہے محمد وہاں وہاں ہے علی. ادھر ہے ذات محمد، ادھر ہے نام خدا. انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہیں علی. یہ پوچھنا ہی
مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں، بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں، ولائے آل سے خالی ہو دی تو کچھ بھی نہیں، نماز و روزہ حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد حسین ہے تو یہ سب ہے نہیں تو کچھ بھی نہیں، بغیر مرکز و اسلام کے چند بند پیش خدمت ہے۔ آنے واحد میں ذرا اور کا مقدر دیکھیے، آنے واحد میں ذرا اور کا مقدر دیکھیے، کیا تھا وہ کیا ہو گیا، اللہ اکبر دیکھیے، آنے واحد میں ذرا اور کا مقدر دیکھیے، معرفت کی منزلیں کعبے میں آ کر دیکھیے، پائے حیدر دیکھیے، دوش پیغمبر دیکھیے، آنے واحد میں ذرا اور کا مقدر دیکھیے، سینکڑوں شب کی عبادت ایسے سونے پر نثار، بستر احمد پہ اطمینان حیدر دیکھیے، آنے واحد میں ذرا اور کا مقدر دیکھیے، مانیے قرآن سمجھ میں آ نہیں سکتے کبھی، مانیے قرآن سمجھ میں آ نہیں سکتے کبھی، بائے بسم اللہ سے نقطہ ہٹا کر دیکھیے، آنے
ایک اور درود کا سہارا دیں حضرات. صلی اللہ محمد و آل محمد. رضا سرسوی صاحب کی وہ ماں کے عنوان کے اوپر جو کلام ہے اس کے چند اشعارات کی حسن سماعت کے حوالے کر رہا ہوں، اور اگر جیسے وقت رہا تو شہزادی کے حوالے سے ایک مرثی کے 2-3 بند پیش کر دوں گا. ایک اور صلوات پڑھ دیں حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گھل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بھی بوڑھی نظر آتی ہے ماں. نوجوان ہوتے ہوئے بھی بوڑھی نظر آتی ہے ماں. اوڑھتی ہے غربتوں کا خود یہ بوسیدہ کفن، چاہتوں کا پیرہن بچوں کو پہناتی ہے ماں. بھوکا رہنے ہی نہ دیتی ہے یتیموں کو کبھی، جانے کس سے کہاں سے مانگ کر لاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. روح کے رشتے کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں. کب ضرورت ہو میرے بچے کو اتنا سوچ کر جاگتی رہتی ہیں آنکھیں اور سو جاتی ہے ماں. جاگتی رہتی ہیں آنکھیں اور سو جاتی ہے ماں. ہڈیوں کا رس پلا کے اپنے دل کے چین کو کتنی راتوں میں تو خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں. جان کتنی برف سی راتوں میں سا بھی ہوا، بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے میں سو جاتی ہے ماں. بچہ تو چھاتی پہ ہے
گیلے میں سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ جب کبھی سر در زہرا پا جھکا لیتا جب کبھی سر در زہرا پا جھکا لیتا اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنا لیتا جب کبھی سر در زہرا پا جھکا لیتا جب میری روح تڑپتی ہے تو مجلس کر کے جب میری روح تڑپتی ہے تو مجلس کر کے اپنے گھر فاطمہ زہرا کو بلا لیتا ہوں جب کبھی سر نعرہ صلوات پرورش کی ہے محمد کی خدا کہتا ہے میں نے پرورش کی ہے محمد کی بظاہر وہ نہ آتا تھا بظاہر یہ نہ جاتے تھے بظاہر وہ نہ آتا تھا بظاہر یہ نہ جاتے تھے خدا کہتا ہے میں نے پرورش کی ہے محمد کی نعرہ صلوات جہاں والوں نے لے
اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے، علی کی ماں پکاتی تھی، ابو طالب کھلاتے تھے، خدا کہتا ہے میں نے پرورش کی ہے محمد کی۔ نعرہ صلوات۔ ایک مطلع 2-3 شعر اور سماعت کر لیں مرثیہ۔ مودت اور ہوتی ہے، محبت اور ہوتی ہے، کہ آیت اور ہوتی ہے، روایت اور ہوتی ہے، امامت سے سقیفائی خلافت کا تقابل کیا، شریعت اور ہوتی ہے، شرارت اور ہوتی ہے، شریعت اور ہوتی ہے، شرارت اور ہوتی ہے، تقابل حق و باطل میں کبھی بھی ہو نہیں سکتا، ہلاکت اور ہوتی ہے، شہادت اور ہوتی ہے، اور بتایا کود کر تندور میں ہارون مکی نے، محبت اور ہوتی ہے، اطاعت اور ہوتی ہے، محبت اور ہوتی ہے، کہاں خاتون جنت اور کہاں ہنداج گرخارا، کہاں خاتون جنت اور کہاں ہنداج گرخارا، شہادت اور طہارت اور ہوتی ہے، نجاست اور ہوتی ہے، صحابہ آل پیغمبر سے افضل ہو نہیں سکتے، کہ صحبت اور ہوتی ہے، قرابت اور ہوتی ہے، نبی کا قول سچا ہے، مگر اے شیخ جنت کی بشارت اور ہوتی ہے، ضمانت اور ہوتی ہے، میں آصف کار حق یہ سوچ کر انجام دیتا ہوں، کہ عادت اور ہوتی ہے، عبادت اور ہوتی ہے۔ فاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ علم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحومہ کی روح کو ابتدا زیارہ بنت محمد صلی اللہ علیہ
غریباں کا سامنا بے پردگی گروہ مسلمان کا سامنا انسانیت کو دشمن یزداں کا سامنا بچوں کا ساتھ گردش دارا کا سانا کڑیل جوان پسر بھی زبان کھولتا نہیں ارے زینب بلا رہی ہے کوئی بولتا نہیں زینب بلا رہی ہے کوئی بولتا نہیں جلتے ہوئے خیام سے اٹھتا ہوا دھواں آواز دے رہا ہے کہ اے رحمت جہاں بے سر پڑے ہیں آپ کی امت کے مہمان تپتی زمین پہ بیٹھی ہے زہرا کی بیٹیاں مسند کے ساتھ خیمے کا پردہ بھی جل گیا ایک بے زباں کا ننھا سا جھولا بھی جل گیا بچے تڑپ تڑپ کے جو روتے ہیں بار بار عابد کا قلب اور بھی ہوتا ہے بے قرار اٹھتے ہیں جب سنبھال کے وہ تو کے خاردار ارے ماں بہنیں سر کھلے نظر آتی ہے سوگوار کہتے ہیں اے پھوپھی شب غم کی سحر تو ہے اکبر نہیں ہے عابد خستہ جگر تو ہے زینب ہے اور وصیت شبیر کا خیال جا جا کے پوچھتی ہے بھتیجے سے اس کا حال بکھرے ہوئے جو دیکھتی ہے بیویوں کے بال کرتی ہے جوش ضبط میں عباس سے سوال سمجھائے یا حفاظت آل ایوا کرے اب کیا تمہارا فرض بھی زینب ادا کرے اب کیا تمہارا فرض بھی زینب ادا کرے لائے تھے تم بہن کو بڑے اہتمام سے کرتے تھے بات بھی تو بڑے احترام سے اور اب کیا ہوا پکار رہی ہوں میں شام سے اب کیا ہوا پکار رہی ہوں میں شام سے تلوار کھینچ لیتے تھے غیرت کے نام سے ایذا رسی پہ سارا جہاں ہے تلا ہوا ارے کیسے پڑھوں نماز کہ سر ہے کھلا ہوا زینب ہے
ایک نعرہ صلوات۔ مولانا تشریف لا چکے ہیں، اس لیے بہت اختصار سے دو خطے آواز سماعت فرما لیا۔ ہر طرح پائے دار ہوتا ہے، ایک نعرہ صلوات۔ ہر طرح پائیدار ہوتا ہے، اللہ اعتبار ہوتا ہے، جس میں کوئی غرض نہیں ہوتی وہ فقط ماں کا پیار ہوتا ہے، جس میں کوئی غرض نہیں ہوتی وہ فقط ماں کا پیار ہوتا ہے۔ ایک سلوات سارا خدا ہوتے تھے۔ ایک قطع اور عرض ہے، اس کے بعد مولانا۔ ذرا سی خاک میں کل کائنات لے آیا، ذرا سی خاک میں کل کائنات لے آیا، دل و جگر میں آتش بھی فرات لے آیا، دل و جگر میں آتش بھی فرات لے آیا، اور میرے نصیب پا حیران ہے جہاں والے، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا۔ ایک نعرہ صلوات۔ مختار بھائی، مختار بھائی۔ اسے شے کی جہاں میں جو بنا کرتے رہے، مجلس شے کی جہاں میں جو بنا کرتے رہے، حق رسالت کا جہاں میں وہ ادا کرتے رہے، مجلس شے کی جہاں میں جو بنا کرتے رہے، حق رسالت کا جہاں میں وہ ادا کرتے رہے، اور عظمت کعبہ پر جو گفتگو بڑھتی گئی، عظمت کعبہ پر جو گفتگو بڑھتی گئی، ہم تصور میں طواف کربلا کرتے رہے، عظمت کعبہ پر جو گفتگو بڑھتی گئی، عظمت کعبہ پر جو گفتگو بڑھتی گئی، ہم تصور میں طواف کربلا کرتے رہے۔ ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد۔ چند شعر حاضر خدمت کر رہا ہوں، ملاحظہ فرما دیں۔ مطلب حاضر خدمت ہے کہ منعقد مجلس شبیر جہاں ہو جائے، منعقد مجلس شبیر
جہاں ہو جائے اس جہاں میں وہ جگہ رشک جنا ہو جائے، منعقد مجلس شبیر جہاں ہو جائے اس جہاں میں وہ جگہ رشک جنا ہو جائے، اور میں نے مانگی ہے درے باب ہوائج پہ دعا، میں نے مانگی ہے درے باب ہوائج پہ دعا، ذکر سرور کے لیے وقف زباں ہو جائے، میں نے مانگی ہے درے باب ہوائج پہ دعا، ذکر سرور کے لیے وقف زباں ہو جائے۔ اور شعر خاص طریقے سے ملاحظہ فرمائیں کہ خلق اس واسطے خالق نے کیا ہے ان کو، خلق اس واسطے خالق نے کیا ہے ان کو، وہ خزانہ جو نہا ہے وہ عیاں ہو جائے، خلق اس واسطے خالق نے کیا ہے ان کو، خلق اس واسطے خالق نے کیا ہے ان کو، خلق اس واسطے خالق نے کیا ہے ان کو، وہ خزانہ جو نہا ہے وہ عیاں ہو جائے، وہ خزانہ جو نہا ہے وہ عیاں ہو جائے، اور کام رک جائے کسی کا کوئی ناممکن ہے، کام رک جائے کسی کا کوئی ناممکن ہے، مسئلہ گر شہ والا سے بیاں ہو جائے، کام رک جائے کسی کا کوئی ناممکن ہے، کام رک جائے کسی کا کوئی ناممکن ہے، مسئلہ گر شہ والا سے بیاں ہو جائے، مسئلہ گر شہ والا سے بیاں ہو جائے، لوح محفوظ کی تحریر بدل دے گا خدا، لوح محفوظ کی تحریر بدل دے گا خدا، شرط اتنی سی ہے شبیر کی ہاں ہو جائے، لوح محفوظ کی تحریر بدل دے گا خدا، لوح محفوظ کی تحریر بدل دے گا خدا، شرط اتنی سی ہے شبیر کی ہاں ہو جائے، اور مقصد کرب و بلا اس کے سوا کچھ بھی نہیں، مقصد کرب و بلا اس کے سوا کچھ بھی نہیں، جو حقیقت ہے وہ دنیا پہ عیاں ہو جائے، جو حقیقت ہے وہ دنیا پہ عیاں ہو جائے، اور ہیں جہاں قمبر و سلمان و ابو ذر کے مکان، ہیں جہاں قمبر و سلمان و ابو ذر کے مکان، میرے مولا وہیں اپنا بھی مکان ہو جائے، ہیں جہاں قمبر و سلمان و ابو ذر کے مکان، یہ شعر آپ سب کی جانب سے ہے کہ ہیں جہاں قمبر و سلمان و ابو ذر کے مکان، میرے مولا وہیں اپنا بھی مکان ہو جائے، اور گر شہادت علی اصغر کی بیاں ہو جائے، گر شہادت علی اصغر کی بیاں ہو جائے، خون پتھر کے کلیجے سے رواں ہو جائے، خون پتھر کے کلیجے سے رواں ہو جائے، اور دوڑتا پھرتا رگوں میں ابھی جم جائے لہو، دوڑتا پھرتا رگوں کا ابھی جم جائے لہو، پیاس شبیر کی ہم پر جو عیاں ہو جائے، پیاس شبیر کی ہم پر جو عیاں ہو جائے۔ بس آخری شعر مقطع کی زحمت کہ بغض شبیر میں ایسا نہ ہو تیری واعظ، بغض شبیر میں ایسا نہ ہو تیری واعظ، بولتے بولتے بے نطق زباں ہو جائے، بغض شبیر میں ایسا نہ ہو تیری واعظ، بولتے بولتے بے نطق ہو جائے، اور بات جو حق ہے ہمیشہ وہی کہنا مختار، بات جو حق ہے ہمیشہ وہی کہنا مختار، چاہے جس کے لیے جتنی بھی گراں ہو جائے، بات جو حق ہے ہمیشہ وہی کہنا مختار، بات جو حق ہے ہمیشہ وہی کہنا مختار، چاہے جس کے لیے جتنی بھی گراں ہو جائے، چاہے جس کے لیے جتنی بھی گراں۔
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والکافرین والمنافقین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فروي عن الصادق جعفر بن محمد عليهم السلام أنه قال. سب سے پہلے میری گزارش ہے کہ ایک بار تھوڑی سی گنجائش ہے اور آگے تشریف لے آئیں. لوگ آ ہی رہے ہیں تو جگہ پیچھے برقرار رہے تاکہ لوگ تمام حضرات تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں, بالکل نزدیک آ کے بیٹھ جائیں بلا تکلف. ابھی اور گنجائش ہے جناب, تشریف لائے آگے. سب لوگ تھوڑا آگے آ جائیں گے تو جو بعد میں آتے ہیں بیٹھ جائیں گے, راحت اس کا بھی ثواب ملتا ہے. تاکہ ہماری کوششوں کا بہتر نتیجہ نکلے. اسی طرح سے وہی سمجھداری ہم دین کے معاملات میں نہیں استعمال کرتے. ہم دنیا کے معاملات میں بہت سمجھداری سے زندگی بسر کرتے ہیں, لیکن دین کے معاملات میں ہم بڑے سیدھے سادے قسم کے بھولے ٹائپ کے آدمی ہو کے رہ جاتے ہیں. آپ سے کہا جا رہا تھوڑا سے آگے آ جائیں. اسی میں اگر آپ کے ذہن میں کہیں سے بات آ جائے کہ پہلی بات کہ جو کہہ رہا ہے وہ بھی میرا جیسا ایک بھائی ہے, اس کی سنیں گے تو اس کو اچھا لگے گا, تو ایک ثواب تو اس کا بھی ہو گیا. اس کے بعد آپ اپنی جگہ سے کھسکے تاکہ جو بعد میں آئے اسے بیٹھنے کی جگہ مل جائے, تو پھر ایک ثواب اس کا بھی ہو گیا. تو ہماری زندگی میں قدم قدم پہ ہمارا ہر عمل ذریعہ ثواب بن سکتا ہے, بلکہ پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے اگر ہمارا شعور جو ہم دنیا میں استعمال کرتے ہیں, دنیا کے ہر چھوٹے بڑے کام میں, اس کا تھوڑا سا حصہ دین کے معاملات میں استعمال کرنے لگیں. یہ صرف ایک مجلس نہیں ہوگی جو وہاں پہنچائی جا سکتی ہے. اسی مجلس میں نہ جانے کتنے اور کام ہیں اس کے ضمن میں جو نواز نیکی کے لیے کیے جا سکتے ہیں, ثواب کے لیے کیے جا سکتے ہیں. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جہاں سے بات شروع کی ہے اور جو اس وقت کہنا چاہا ہے, میرے سامنے جتنا مجمع ہے جو سن رہے ہیں, جو چہرے دیکھ رہا ہوں میں, ایک بڑے حصے کو پہلے سے بھی پہچانتا ہوں. سب ماشاءاللہ سے تعلیم یافتہ, سمجھدار اور باشعور حضرات ہیں, اور اپنی زندگی دنیا کی زندگی میں سلیقہ مند بھی. جتنا سلیقہ اور جتنا شعور اور جتنی سمجھداری ہماری دنیا کے معاملات میں ہے, اگر اس کا تھوڑا سا حصہ بھی ہم دین کے معاملات میں استعمال کرنے لگیں تو دنیا کے معاملات میں سمجھداری استعمال کر کے جو کچھ پاتے ہیں اس سے نہ جانے کتنا زیادہ دین کے معاملات میں سمجھداری استعمال کر کے پا سکتے ہیں. میں نے ابھی جملہ کہا کہ ہم قدم قدم پہ ہم سمجھتے ہیں ثواب کے کیا طریقے ہیں, فاتحہ, نذر, تلاوت قرآن, مجلس, تبرک کی تقسیم, 40ویں وقت جو ہمارے یہاں کھانے کے ساتھ کپڑے وپڑے رکھے جاتے ہیں وہ پہنچانا,
یہی چند کام ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں کہ بس ایصال ثواب کا یہ ذریعہ ہے. لیکن میں سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بچپن سے مجلسیں سنتے سنتے یہ آیت تو ہم نے بارہا سنی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سارے انسانوں اور جنوں کو میں نے بس اس لیے بنایا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. اس کو سنتے تو آئے ہیں، لیکن اس کے مفہوم پر جو پیغام ہے اس کے اندر ادھر توجہ شاید پوری طرح نہیں دیتے. میں پہلی بات تو یہ وضاحت کروں گا اس آیت کے سلسلے میں کہ پروردگار تجھے میری عبادت کیوں چاہیے کہ تو نے اپنی عبادت کے لیے مجھے بنایا، تو پھر میرا کیا؟ میں تو گویا تیرے کام کے لیے بنا ہوں. اپنی عبادت کے لیے بنایا تو گویا تجھے میری ضرورت تھی، تو ابھی تو نے مجھے بنایا ہے کہ میں تیری عبادت کروں. اب ہمارے دماغ فوراً آتا ہے عبادت یعنی سجدہ، عبادت یعنی نماز، عبادت یعنی روزہ، عبادت یعنی حج. اور اس کے بعد جب اس پر نظر ڈالتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مالک میرے اللہ اکبر کہنے سے تو بڑا ہو جائے گا کہ تو نے مجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، میرے سجدے کرنے سے تو اونچا ہو جائے گا کہ تو نے مجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. تو پہلی جگہ جہاں کانسیپٹ کلیئر ہونا ضروری ہے، جہاں سے ہماری مذہبی زندگی شروع ہوتی ہے، وہ یہی جگہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو کیوں. اللہ نے ہمیں بنایا اور ہم دن رات مذہب ہم سے ہی کہتا ہے یہ کرو یا نہ کرو، یہ سنو یا نہ سنو، یہ کھاؤ یا نہ کھاؤ، یہ پہنو یا نہ پہنو، وہاں جاؤ وہاں نہ جاؤ، حتیٰ کہ یہ سوچو اور یہ نہ سوچو، یہ مانو اور یہ نہ مانو. تو کرو نہ کرو ڈیمانڈ ہے. سجدہ کرو، تکبیر کہو، خمس نکالو، زکوٰۃ دو، حج کرنے جاؤ، اور نہ کرو شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، نامحرم پہ نظر نہ ڈالو، سود نہ لو، سود نہ دو. تو یہ ڈیمانڈ ہے. ڈیمانڈ کرتا کون ہے؟ اگر کوئی کسی سے کسی چیز مطالبہ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اس کی چند وجہیں ہوتی ہیں. پہلی وجہ، مثلا میں مجلس پڑھنے بیٹھا ہوں، پانی یہیں میرے پاس رکھا ہوا ہے، البتہ اس کے ساتھ ایک گلاس بھی رکھا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ابھی بوتل چاہے اس لیے کہ ابھی بوتل چاہے پانی ہی کی کیوں نہ ہو، ممبر پہ منہ لگاتے اچھی نہیں لگتی ہے. ہر چیز کا ایک کلچر ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. تو میں نے کہا مجھے پانی لا دیجئے ذرا سے، یا میں نے کہا گلاس لا دیجئے، حقیقتی ہے مثال نہیں رہ گئی. چلیے، تو میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ مجھے گلاس کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اور پانی میرے پاس نہیں ہے. تو کسی چیز کی ڈیمانڈ یا مطالبہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کی انسان کو ضرورت ہو اور وہ چیز اس کے پاس نہ ہو. ہم روزی کمانے جاتے ہیں، ہم دنیا کے جانے کتنے کام اسی طرح کرتے ہیں کہ نہیں ہے تو چاہیے مجھے، میری ضرورت ہے ایک. لیکن ڈیمانڈ اور مطالبے اور جستجو اور تلاش کی یہی ایک وجہ نہیں ہوتی. ہم نے کہا اگر یہی بات ہے تو ہم سب ماشاءاللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ایسا تو نہیں ہے انشاءاللہ، ہرگز نہیں ہے کہ کل ہمارے گھر میں کھانے کو نہ ہو. ہے کل کا ہے، ممکن ہے 2-4 سال کھانے کا رکھا ہو، مگر کل بھی جاب پہ جا رہے ہیں، کل بھی دکان کھول لیں. تو اب یہ کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے؟ تو اس کے پیچھے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلی وجہ تو یہ ڈیمانڈ میں اس لیے کر رہا ہوں، مطالبہ اس لیے، جستجو اس لیے، کوشش اس لیے کہ میرے پاس نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہے تو، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا مجھے چاہیے یا جتنی میری ضرورت ہے. جتنی مجھے ضرورت ہے یا مجھے جتنا درکار ہے وہ میرے پاس اتنا نہیں ہے. میری انکم 50,000 روپے مہینہ کی اور میں نے اپنے خرچے بڑھا لیے ہیں، 75,000 روپے مہینہ کے کر ڈالے ہیں، تو مجھے اور کمانا ہے. اور کریڈٹ کارڈ کا سب سے بڑا مجھے فائدہ یہ پہنچا ہے کہ جتنی چادر اس سے زیادہ لمبے پیر. ہمیشہ قسط ہی چکانے میں زندگی گزر جائے گی. تو اور اس لیے چاہیے کہ جتنا مجھے چاہیے اتنا میرے لیے. روایت میں ہے کہ آدمی کا خود، جسے اردو میں غنا کہتے ہیں، استغنا، اللہ غنی ہے، یعنی اب اسے کوئی ضرورت نہیں ہے.
آدمی جب تک کہ جو ملے اسی میں بسر کرے، یعنی قناعت کی زندگی بسر کرے، وہ ہمیشہ غنی رہتا ہے. لیکن اگر قناعت کی زندگی سے نکل جائے تو پھر وہ کبھی غنی نہیں ہو سکتا. کروڑ پتی ہوگا تو ارب پتی بننے لگے گا، ارب پتی بنے گا تو بلین سے بلین اور بلین سے ٹریلین پہ ہمیشہ ہوس. اس بے لگام گھوڑے کا نام ہے کہ اگر اس کو لگام نہ لگائی گئی قناعت کی تو یہ آپ کو دوڑاتا رہے گا اور ٹھوکر کھا کے کہیں گرائے گا تو پھر اٹھنے کے لائق نہ رہنے دے گا. لہذا وہ تو ڈیمانڈ تو روکنا پڑے گی. خیر، تو اس لیے کہ میرے پاس جتنا مجھے چاہیے اتنا نہیں. اچھا چلیے، اس وجہ سے ہم بھی روزی کما رہے ہیں، آپ بھی روزی کما رہے ہیں. لیکن اب یہ بتائیے، جو دنیا کے بڑے دولت مند ہیں جنہیں سچ میں پتہ نہیں کہ اس وقت میری دولت کتنی ہے اور کتنے ہر سیکنڈ کتنی بڑھ رہی ہے، یہ بھی نئے بزنس کیوں بڑھائے چلے جا رہے ہیں؟ یہ کیوں خریداریاں کیے چلے جا رہے ہیں؟ یہ کیوں بزنس پھیلائے چلے جا رہے ہیں؟ نہ ان کے پاس کچھ ایسا جو نہ ہو اور نہ کچھ ایسا جو کم ہو. سب فراوان ہے، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس ہے. کیوں؟ کائنات ایک تیسری سچائی معلوم ہے. توجہ دیں گے؟ میں تو وقت تھوڑا لے لیا بات کہنے میں. ڈیمانڈ اور مطالبہ اور جستجو اور تلاش اور کوشش وہ کرتا ہے جس کے پاس نہ ہو، یا وہ کرتا ہے جس کے پاس کم ہو. اور وہ بھی کرتا کہ یہ جو بلینر ٹریلینر جو ان کے پاس دنیا کے بڑے 5 پیسے دولت والے، 3 دولت والے، 1 نمبر والے، 2 نمبر والے، 3 نمبر والے، یہ کیوں بڑھائے چلے جا رہے ہیں؟ کہ انہیں ایک اور سچائی کا پتہ ہے. انہیں سچائی کا پتہ ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے اور کچھ کم نہیں ہے. لیکن اگر یہ بڑھائیں گے نہیں تو ان کو کم ہو جانے کا خطرہ ہے. تو ڈیمانڈ کے پیچھے 3 چیزیں ہوتی ہیں: یا کم ہو، یا نہ ہو، یا کم ہو، یا کم ہونے کا ڈر ہو. پروردگار تو ہم سے مطالبہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو تیرے پاس نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو تیرے پاس کم ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو تیرے پاس کم ہو جانے کا ڈر ہے؟ تیری دی نعمتوں میں ایسی کتنی نعمتیں تو نے مجھے دے دی ہیں کہ جتنا خرچ کرتے جائیں اتنی بڑھتی جاتی ہے. تو نے مجھے تھوڑا سا علم دے دیا ہے، یہ علم جتنا خرچ کرتا جاتا اتنا بڑھتا جاتا ہے. تو نے محبت دی ہے، محبت جتنی خرچ کرتا جاتا اتنی بڑھتی جاتی ہے. تو تیرا دیا کچھ تو میرے پاس کم نہیں ہوتا، تو پھر تو کیوں مانگ رہا ہے؟ 3 ہی وجہ ہیں ڈیمانڈ کی، مطالبے کی: نہ ہو، کم ہونے کا خطرہ ہو. تو میرے مالک تو ڈیمانڈ کیوں کر رہا ہے؟ کہا یہی تو تجھے سمجھنا چاہیے کہ مانگنے والا مانگتا ہے لینے کے لیے. اتنا وقت میں نے آپ کے اس جملے کے لیے دیا ہے. عبادت کے مطالبوں کو یہ کرو یا نہ کرو کے پیچھے جو حکمت اور فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ کہا مانگنے والا، ڈیمانڈ کرنے والا مانگتا اور ڈیمانڈ کرتا ہے لینے کے لیے، لیکن ہم نے تم سے جو مانگا ہے وہ لینے کے لیے نہیں مانگا ہے. ہم تم سے مانگتے ہیں تو تمہیں وقت لے رہا ہے کہ آؤ نماز پڑھو، تو کچھ دینے کے لیے. ہم سے وقت اللہ قرضاً حسنا، کون اللہ کو قرضہ دو؟ تو اس کے پاس تو ہے، پھر کیوں لے رہا؟ کہا دینے کے لیے. اب دینے کے لیے تو دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، تو کیا دینا چاہتا ہے؟ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد علیہ السلام. میں نے یہ کہنا چاہا آپ حضرات کی خدمت میں کہ ہم جب دین کی راہ پر آئے ہیں تو ہمارے پاس وہ سمجھ اور شعور ہونا چاہیے جس شعور اور سمجھ کے بغیر ہماری مذہبی کوششیں یا بے نتیجہ رہ سکتی ہیں، یا نتیجہ دیں لیکن کم نتیجہ دیں. اگر ہم اسی کام کو تھوڑی سمجھداری اور دینی سمجھ اور دینی شعور کے ساتھ کریں تو زیادہ نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں. میں نے اس کی پہلی بات یہ کہی آپ کے خدمت میں کہ پروردگار عالم نے ہم کو دین دے کے جو کچھ بھی ہم سے کرنے کے لیے کہا ہے یا کسی کام سے روکا ہے تو وہ دینے کے لیے کیا ہے، کچھ لینے کے لیے نہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیں کیا دینا چاہتا ہے. تو پھر قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. قرآن کریم پڑھتے ہوئے اگر آپ غور کریں تو پوری کائنات جو اللہ نے بنائی ہے، زمین آسمان جو کچھ بھی بنایا ہے، قرآن کریم میں کئی جگہ وہ آیتیں آئی ہیں جن میں ان لفظوں میں بات آئی ہے کہ خلق لکم، یہ جو کچھ بنایا ہے سب تمہارے لیے بنایا ہے. اور اس کے بعد دوسری جگہ اس سے آگے بڑھیں، تمہارے لیے ہی نہیں بنایا ہے. قرآن مجید پھر کہتا ہے سخر لکم، تمہارے قابو اور کنٹرول میں بھی دیا ہے.
اب میں اس کی تشریح میں اس وقت نہیں جاؤں گا، ورنہ اتنا جملہ تو کہہ ہی دوں کہ جب میرے جیسے گنہگار کے قابو اور کنٹرول میں کائنات دی ہے، یہ سورج دیا ہے، یہ چاند دیا ہے، یہ ہوا میرے کنٹرول سخر لکم میرے قابو میں کر دی ہے، تو پھر کیوں حیرت ہوتی ہے اگر مجھ زمین والے کے قابو میں یہ زمین پر چمکتا سورج ہے، تو اگر یہاں زمین پہ کھڑے ہو کے کوئی ہاتھ کا اشارہ کر دے اور چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اگر سورج پلٹ آئے تو اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ یہ تو اس نے میرے لیے بنایا ہے، میرے قابو میں کیا ہے۔ تو کہتا سخر لکم خلق لکم، ٹھیک ہے پوری کائنات میرے لیے بنائی، مجھے کس لیے بنایا؟ ابھی میں نے آیت پڑھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا، ٹھیک پروردگار، اب کائنات میرے لیے، میں تیری عبادت کے لیے، پھر آگے کیا ہوگا؟ اور اللہ کی رضا سامنے، تو اگر ساری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھنا عبادت بنے گا تو پھر حکم خدا پر عمل کرتے ہوئے رضا پروردگار کے لیے شب ہجرت بستر پہ چادر تان کے سو جانا بھی عبادت بنے گا۔ اور جو ساری رات کی نمازوں کا صلہ اللہ نہ بتائے گا، وہ صلہ رات میں چادر تان کے سو جانے کا بنا دے گا۔ میں مثالیں بہت نہیں دینے کی ضرورت ہے، حکم خدا اس وقت کیا ہے، اللہ کی رضا اس میں کیا ہے۔ روزہ رکھنا میرے لیے عبادت ہے، لیکن اگر میں بیمار ہوں اور میرا روزہ میری جان کا خطرہ بنتا ہے یا صحت کا خطرہ بنتا ہے، تو اب روزہ رکھنا عبادت نہیں ہے، روزہ نہ رکھنا عبادت ہے۔ وہی ثواب جو روزہ رکھنے کا تھا، وہی اطاعت اب میں روزہ نہ رکھ کے کر رہا ہوں۔ میں اور واضح کر دوں، پروردگار تو نے مجھے اپنی عبادت کے لیے بنایا، تو اگر خالی نماز روزہ ہی عبادت ہے تو مالک تو نے اس مشین کا ڈیزائن بڑا کمزور سے کیا ہے۔ ابھی تو ہمارے ملک میں اچھا ڈیزائن چیزیں آنے لگیں، لیکن تھوڑا پہلے ہمارے پاس جتنی گاڑیاں، ٹرک، بسیں، کاریں ہوتی تھیں، 200-400 کلومیٹر چلے گا، اب انجن گرم ہو گیا، اب انہیں بند کرو ٹھنڈے ہو جائیں تو چلیں گے۔ جنریٹر بند کرو بہت دیر چل گرم ہو گیا، ایمپلیفائر بند کرو گرم ہو گیا۔ تو ابھی بھی ہمارے پاس یہ صورتحال ہے کہ تھوڑا کاروبار پرانی ہو گئی، 200-400 کلومیٹر چلا، تھوڑی دیر رکو بھائی انجن گرم ہو گیا۔ تو ہم اگر عبادت کے لیے بنے، اور عبادت نماز روزے کا نام ہے، تو ہمیں 24 گھنٹے میں 5-6 گھنٹے تو سونا ہی پڑتا ہے۔ اس سے کم سو کے 2-4 مہینے کاٹ لیں، لیکن پوری زندگی نہیں کاٹ پائیں گے۔ تو چوتھا حصہ تو سونے میں نکل گیا۔ اب اس کے بعد سونے ہی سے میری زندگی چل جاتی، میں عبادت میں لگ جاتا، نہیں ہونے والا ہے۔ تو نے روزی رکھی، وہ بھی مجھے کمانا ہے۔ اب روزی کمانے میں بھی چلیے 8 گھنٹے مان لیے فی الحال، تہائی حصہ اس میں چلا گیا، تو اب آدھے سے زیادہ وقت نکل گیا روزی کمانے میں اور سونے میں۔ اب کچھ کھانے میں لگے گا، کچھ ملنے ملانے میں لگے گا۔ تو نے اکیلے رہنے کے لیے مجھے بنایا نہیں ہے، بیوی بچے ہیں، دوست احباب ہیں، پڑوسی، ان کے بیچ میں رہنا، ان کے مسائل میں وہ بھی مجھے نپٹنا ہے۔ تو مجھے تو نے ایسا ڈیزائن ہی کیوں کیا کہ نماز روزے کے لیے میرے پاس 1-2 گھنٹے زیادہ بچ نہیں پا رہے؟ اگر نماز روزہ ہی عبادت کا نام ہے تو یہ مشین بڑی خراب ڈیزائن والی تو نے مالک بنائی ہے کہ تیاری میں زیادہ وقت اور اصل کام میں کم وقت ہے۔ نہیں میرے عزیزو، عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا ہے جملہ، اس کے ساتھ پھر وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیے، ہم آپ کھانا کھاتے ہیں، تو کیا کھانا کھاتے وقت کسی دماغ میں آتا ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں قربتاً اللہ؟ بھائی عبادت میں تو نیت یہی ہوتی ہے نا، ارادہ کہ اللہ کا حکم اس لیے کر رہا ہوں، نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، ہمارے شعور اور سوچ بوجھ کی کمی ہے جو ہمیں محروم کرتی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب ابو ذر سے خطاب کرتے ہوئے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر ہو سکے، اب یہیں ذرا رک کے بات آپ کے ذہنوں کو تھوڑا متوجہ کرنا چاہتا ہوں، جناب ابو ذر سے یہ کہے اگر ہو سکے، اس کا مطلب حضور کچھ ایسا کہنے والے ہیں جو کچھ آسان معاملہ نہیں ہے کہ ابو ذر سے بھی کہہ رہے ہیں اگر ہو سکے، لیکن یہی اگر ہو سکے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ناممکن بھی نہیں ہے۔ اگر ہو سکے کا مطلب ہو سکتا ہے، اگر ہو سکے کا مطلب ہو سکتا ہے، مگر ابو ذر سے کہنا کہ اگر ہو سکے یعنی ہے کچھ آسان کام نہیں ہے۔ کہا اے ابو ذر، اگر ہو سکے تو جب کھانا کھانے بیٹھو تو
تو اس وقت تمہارے دل و دماغ میں یہ خیال ہو کہ پروردگار اس کھانے کو کھا کے میرے بدن میں جو طاقت آئے گی اس کو تیری اطاعت میں لگاؤں گا. اب یہ اطاعت میں لگاؤں گا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھوں گا، سجدے کروں گا، قرآن پڑھوں گا. اطاعت کے مطلب لگاؤں گا مطلب یہ ہے کہ صبح جب روزی کمانے کا وقت ہوگا تو جاؤں گا روزی کمانے کے لیے تاکہ اپنی ڈیوٹی کو پورا کر سکوں. شام کو جب گھر پہ آ کے بیٹھوں گا تو بھی بچوں درمیان بیٹھ کے بیٹھوں گا، ان سے باتیں کروں گا تاکہ ایک دوسرے کو جوڑ کے رکھ سکوں. تو جہاں جو تو کہہ رہا ہے وہ میں اس بدن کی طاقت سے کروں گا جو میں کھانا کھا کے حاصل کر رہا ہوں. کہا ابو ذر اگر تم یہ سوچ سکو اس طرح تو تم اپنے کھانا کھانے کو بھی اللہ کی عبادت بنا سکتے ہو. بھائی ایک کام ہے بس کہ خدا کو یاد رکھا جائے. ہماری زندگی کی انتہائی پرسنل کام بھی اس کی عبادت بن سکتے ہیں. یہ بتائیے میری گود میں بچہ ہے، میرا پوتا ہے، میری پوتی ہے، میرا نواسا نواسی ہے، میں اسے پیار کر رہا ہوں. یہ میرا پیار جو میں اسے چوم رہا ہوں اس میں خالص میرا دلی میرا جذبہ شامل ہے نا. یہ میرا خالص نجی کام ہے کہ نہیں ہے؟ خالص نجی کام ہے. لیکن وہ کتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تم اپنے بچے کو پیار کرتے ہو محبت سے تو یہ محبت سے چومنے کو بھی میں اپنی عبادت بنا دیتا ہوں. یعنی اگر ہم صرف ایک عادت ڈال لیں خدا کو زندگی کے ہر لمحے میں یاد رکھنے کی عادت تو کام ہمارے پرسنل ہوتے رہیں گے، عبادت اس کی ادھر ہوتی رہے گی. میں صرف اتنی دیر سے آپ کی خدمت میں آپ کو بھی تھکا رہا ہوں اور خود بھی بہرحال محنت کر رہا ہوں کہ آپ تک یہ پیغام پہنچا سکوں کہ جتنی سمجھداری آپ دنیا کے سارے کاموں میں کرتے ہیں اس سے بہت کم سمجھداری کریں تو آپ اس مذہب میں جو کچھ ایفرٹس کر رہے ہیں، جو پیسہ ہم سال بھر لگا رہے ہیں، جو وقت ہم لگا رہے ہیں، اس پیسے اور اس وقت کے ذریعے ہم کتنا زیادہ حاصل کر سکتے ہیں جس سے ہم کھو رہے ہیں. میں ایک لفظ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہمارے لیے عام طور پر ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم شیعہ اثناعشری ہیں، ہم اہل بیت محمد و آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. پیغمبر کا نام لیا میں نے حضور کا نام لیا ہے. ایک صلوات اس سے بہتر طور پہ مل جل بیت محمد. ہم ان کے ماننے والے ہیں تو پھر ہمارے اندر وہی شعور ہونے کی ضرورت ہے جو شعور ہمارے بیچ وہ ہمارے ذہنوں میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں. انہیں ناسمجھی پسند نہیں ہے، انہیں سمجھداری پسند ہے. ہمارا ایک خطرہ ہے کہ ہم دین کو مان کے بھی دین پہ نہ رہ جائیں. بہت آسانی سے ہماری نوجوان نسل اور ہم جب جوان تھے تب ہم سب کو فیشن کبھی چلن، کبھی رسمیں، کبھی ماحول، کبھی دوست احباب دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. دین سے ہٹانے کے تو ایک خطرہ ہم سب کا ہر لمحے ہے بے دین ہو جانا، دین کو چھوڑ بیٹھنا. اس خطرے کو تو ہم محسوس کرتے ہیں لیکن ایک خطرہ اس سے بڑا ہے جسے ہم کم محسوس کر رہے ہیں. میں دو لفظوں میں کہتا ہوں اس بات کو، آپ کے سامنے بھی کہنا چاہتا ہوں. ہمارے اس معاشرے کے لیے جو ہم ایمان والے، دین والے، شیعہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے پیرو، ہمارے لیے دو خطرے ہیں. ایک خطرہ ہے ہمارا بے دین ہو جانا، نمازیں چھوڑ دے آدمی، روزے چھوڑ دے آدمی، حرام و حلال کی فکر چھوڑ دے آدمی، بے دین ہو جانا کرتے ہیں. ایک ہے بے دین ہو جانا، بے دینی، اور ایک خطرہ ہے بے شعور دین. بے دینی ایک خطرہ ہے کہ ہم نمازی نہیں پڑھتے، بے دین ایک خطرہ ہے کہ ہم مجلس میں نہیں جاتے، بے دین ایک خطرہ ہے کہ ہم کار خیر زکوٰۃ فطرہ نہیں دیتے. یہ بھی خطرہ ہے، خطرہ پورا خطرہ ہے. لیکن اس سے بڑا یہ ہے کہ کم سے کم وہاں کچھ دے تو نہیں رہے، کچھ کھو تو نہیں رہے. لیکن اس سے خطرہ یہ ہے بے شعور دینداری کا. بے شعور دینداری کی مثالیں میرے پاس بہت ہیں، میں ان میں سے صرف ایک آپ کے سامنے رکھ دوں. بے شعور دینداری کا ایک بہت بڑا نمونہ یہ ہے کہ ہم اپنے واجبات پر توجہ نہیں دیتے لیکن اسی طرح کے اسی
कैटेगरी के मुस्तहब्बात पे हमारी भरपूर तवज्जो है। हमारा मुआशरा भरा पड़ा इन मिसालों से, हमारी बेशऊर दुनियादारी की मिसालों से। ये बताइए, हमारे माल में अल्लाह ने कुछ वाजिबात रखे, कुछ मुस्तहब्बात रखे। उन वाजिबात में खुमुस है, उनमें ज़कात है, उनमें फितरा है। मुस्तहब्बात में बहुत कुछ है, उनमें से एक मुस्तहब है बकरीद के दिन की कुर्बानी, वाजिब नहीं है। अब ये बताइए कि हमारे यहां जिस बड़ी तादाद में ईद उल अजहा बकरीद के दिन कुर्बानी दी जाती है जो मुस्तहब है, और अगर कहीं कुछ मुश्किल खड़ी हो गई कि हमें मुनासिब जानवर ना मिल सका, और तो पूरा घर परेशान होता, बला आने वाली, मुसीबत आने वाली। जो इस बकरीद की कुर्बानी के लिए पूरी तरह परेशान है और ना कर पाए किसी वजह से, तो उलझन का शिकार रहते हैं, उनके जहनों में, कितनों के जहन में आता है कि बकरीद की कुर्बानी तो मुस्तहब थी, लेकिन उससे पहले जो पैसा मेरे पास रखा इसमें खुमुस वाजिब था। हम में से कितनों के जहन में आती है बात। 7 मुहर्रम को हम सब हाज़री के नाम से नज़्र करते हैं हज़रत अबुल फज़ल अब्बास की। हम में से कितनों के जहन में आता है कि अबुल फज़ल की बारगाह में जो हम ये हाज़री का सवाब पेश करना चाहते हैं, अगर इस माल में हमने खुमुस नहीं निकाला था तो क्या हज़रत अबुल फज़ल इसे कबूल करेंगे? एक लंबी फहरिस्त है हमारे पास कि मुस्तहब कामों पर हमारी तवज्जो है और वाजिबात उसी फील्ड के हम उन्हें नज़रअंदाज किए चले जा रहे हैं। मुस्तहब पे भी होती तवज्जो तब भी गनीमत था। अभी तो हमारे मजहब में एक और बड़ी मुसीबत है, मैं उस मौजू में बात करने नहीं बैठा हूँ, अक्सर बोलता रहता हूँ। हम रस्म और रिवाज वाले मजहब के मानने वाले बन के रह गए। हमारे रस्म और रिवाज से भरा हुआ हमारी ज़िंदगी को भर दिया है। इस पूरे ईसाल सवाब, किसी की मौत होने के बाद मौत से लेके बरसी तक जितनी चीज़ें अंजाम पा रही हैं, इनमें से अक्सर वो है जो हमने अपने तौर पर रस्म और रिवाज में ईजाद किया और अब हम उसी को असल समझ रहे हैं। मैं इस वक्त उस पर गुफ्तगू करने नहीं आया, वरना बहरहाल एक जुमला आपसे कहना चाहता हूँ। अक्सर लोग बहस करते हैं साहब रस्म है तो हरज क्या है इसमें, एक अच्छे ही काम तो हो रहा है। रस्म रवाज के बारे में बात की, शादियों में 90% रस्म रवाज, ईसाल सवाब के नाम पर ये सब क्या है कि 40वां में 3 चांद न लगें, तो 40वां जो है वो फला दिन न हो और 39 दिन पे हो जाए। वो 40वां कहाँ हुआ जो 39 दिन से पहले हो जाए। मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ, हमारे यहाँ पूरा अमल 13 या 14 शाबान को अंजाम पाता है ईसाल सवाब के नाम पे अरफा। मेरी उम्र कदर गई मजहब सीखते हुए, 11 साल की उम्र से इसी मजहब के सीखने की लाइन में हूँ, तालिब इल्म हूँ। मुझे आज तक पढ़ने को नहीं मिला अरफा के नाम से कोई अमल हो जो 13 शाबान को जो कुछ आपके हलवा और पूरी और फातिहा जो कुछ भी हो रहा है, कहीं ढूंढे नहीं मिला। बेहिसाब रस्म और रवाज हमारे मजहब में छाए हुए। बेशऊर दीनदारी की एक मिसाल ये भी है। आप कहेंगे इसमें हरज क्या, अगर किसी को हलवा खिला दिया, किसी को खाना खिला दिया, इसमें क्या हराम? तो कुछ नहीं हो रहा है, बेशक हराम नहीं हो रहा, मैं उसे हराम नहीं कह रहा, लेकिन इंशाअल्लाह ये रस्म रवाज जो हमारे मजहब में इतने बढ़ गए हैं कि हम उन्हीं उलझ के रह जाते हैं। इसका नुकसान क्या है वो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे पास शऊर और समझ होना चाहिए कि रस्म क्या है और मजहब क्या है, मुस्तहब क्या है और वाजिब क्या है, हराम क्या है और मकरूह क्या है। कभी कभी मकरूह पे इतना जोर दे दिया जाता है कि हराम से आगे बढ़ जाता है। खड़े होकर पानी पीने पे कोई ना कोई बुजुर्ग रात में डांट जरूर देगा, ज्यादा खिलाफ है, अदब है, मगर वही खड़े होके आगे कहने की जरूरत नहीं है, अगर वो भी हराम नहीं है, वो भी कोई हराम नहीं, उसे भी हराम समझ लिया गया है। नमाज कज़ा कर देंगे, ये नहीं करेंगे, नहीं, अगर आप और कोई रास्ता नहीं है तो वो भी हराम नहीं है, जायज़ है। बहरहाल मैं बात कह रहा था रस्म रवाज हम क्यों उसके में जितने अच्छे काम हो सकते हैं उन सब की तरफ रहनुमाई कर दी है और उनकी 2 किस्में की है। कुछ काम वाजिब है, कुछ मुस्तहब। वाजिब वो काम है जिनके अंजाम देने में फायदा बड़ा है और छोड़ने में इतना नुकसान है कि अल्लाह नहीं चाहता मेरा बंदा ये नुकसान उठाए, उसे वाजिब कर देता है।
جو خراب چیزیں ہیں، جو نقصان دہ ہیں، چاہے روح کے لیے، چاہے جسم کے لیے، چاہے ذات کے لیے، چاہے فیملی کے لیے، چاہے دنیا کے لیے، چاہے آخرت کے لیے، ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہے جس سے اللہ اس سے روکتا ہے، اگر اس کا نقصان بہت بڑا ہے تو اسے حرام کر دیتا ہے، اور اگر اس کے کرنے کا نقصان بہت بڑا نہیں ہے تو اسے مکروہ کر دیتا ہے۔ تو نیکیوں کی دو قسمیں اس نے کر دی، واجب اور مستحب، اور جو برائیاں ہیں، جو نقصان دہ چیزیں ہمارے لیے ہیں، ان کی بھی دو قسمیں کر دی، حرام اور مکروہ۔ اب اس کا ڈیزائن توجہ فرمائیں گے، اس کا ڈیزائن اس طرح ہے کہ اس نے جتنے کام واجب کیے ہیں ان میں انسانوں میں کمزور ترین کو سامنے رکھا ہے کہ کمزور ترین انسان بھی اسے انجام دے لے۔ 24 گھنٹے میں مستحب نمازیں کم سے کم 51 رکعت ہیں، واجب مستحب ملا کے، لیکن اس میں سے واجب صرف 17 رکعت ہے، باقی مستحب ہے۔ روزہ رمضان کا 1 مہینے کا واجب ہے، اور اس واجب کو بھی وہ جیسے ہی آدمی کی کمزوری اس سے رکاوٹ بنے، بیمار ہو گیا، بڑھاپا آ گیا، بچے کو پال رہی ہے، گود میں پال رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، پیٹ میں پال رہی ہے، نہیں کمزوری کا سبب بنے گا، فوراً اسے بھی ہٹا دیتا ہے۔ تو واجب اس نے رکھے ہیں وہ کام جنہیں کمزور ترین کر سکے، لیکن مستحب نیکیوں کی وہ کیٹیگری ہے کہ جو اس نے اتنے رکھ دیے ہیں کہ جو انسانوں میں سب سے زیادہ طاقتور ہو اس کی کیپیسٹی کو سامنے رکھ کے پروردگار نے مستحب ڈیزائن کیے۔ میں اس کی مثال دیے دیتا ہوں آپ کو۔ شب قدر 23 کی شب، جو اعمال کسی بھی کتاب میں لکھے ہیں، چاہے وہ تحفۃ العوام ہمارے ہاتھوں میں ہو، چاہے وہ مفاتیح الجنان ہو، جتنے اعمال لکھے ہیں جو اس ایک کتاب میں لکھے ہیں، چاہے اب رمضان کی لمبی جاڑوں کی لمبی راتیں ہوں، اس میں ہم نے اعمال شب قدر کیے ہوں، کم سے کم میری زندگی گزر گئی خالی مفاتیح میں جتنے اعمال ایک رات کے لکھے ہیں وہ میں سب نہیں کر سکا۔ اس میں جتنے مثلا جو انا انزلنا رات بھر پڑھنے کی کم از کم وہی نہیں پڑھ پائے، اور کچھ کر لیا چلیے، اور سب کر جو لکھا تھا اتنا لکھا، اور جو لکھا یہی نہیں ہے مستحب، یہ تو ایک کتاب ہے۔ اس کے علاوہ کتابوں میں بھرے ہوئے اعمال، اس لیے کہ 14 معصومین کے سارے جو ان سے ملا ہے وہ وہاں لکھا ہوا ہے، تو 14 زندگیوں میں جو کیا انہوں نے وہ سامنے وہاں لکھا ہوا ہے۔ تو مستحب وہ رکھتا ہے سب سے زیادہ جس میں طاقت ہے اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کے کہ یہ کر لے جائے، اور اس کے بس وہی بندے ہیں جن میں سے کسی کا نام علی ہے، کسی کا نام فاطمہ ہے، کسی کا نام حسن و حسین ہے، کہ مستحب بھی ان سے کوئی چھوٹنے والا نہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد کو۔ تم بستر چھوڑ کے نماز شب پڑھنے سے پریشان ہو جاؤ گے، وہ صفین کے برستے تیروں میں بھی نماز شب نہ چھوڑیں گے۔ تو فل کیپیسٹی کے حساب سے مستحبات ہیں، نیکیاں بھری ہوئی ہیں۔ اب میں پھر واپس آتا ہوں رسم و رواج کے بارے میں گفتگو کیوں کی جاتی، بات یہ میں اس کی مثال دیتا ہوں، وہی دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ مسجدوں میں ہمارے یہاں ایک آدھ ریک رکھا ہوتا ہے جس میں مذہبی کتابیں لا کے رکھی جاتی ہیں، اور وہ ہر چیز کہ جو ہمارے کام کی نہیں رہ جاتی وہی ہم خیرات میں نکالتے ہیں۔ تو مسجدوں میں آج کل ریک کے ریک بھرے ہوتے ہیں، کچھ مجلسوں میں بٹی ہوئی کتابیں، کچھ تحفۃ العوام، کچھ وظائف الابرار، کچھ مفاتیح رکھا ہوا ہے، ریک فل ہے۔ اب 4 کتابیں میرے گھر میں بھی آ گئیں دعاؤں کی جو میں نہیں پڑھ پاتا، میں نے کہا چلو مسجد میں رکھ دیں شاید کوئی پڑھ لے کے آیا، ریک پہلے ہی سے فل ہے۔ تو کتابوں سے جو ٹھسا ٹھس بھری کتابیں اس ریک میں ہیں، اگر میں 4 کتابیں اس میں لا کے رکھوں گا تو رکھوں گا نہیں، ٹھوسوں گا۔ تو جب میں اس ٹھسا ٹھس بھرے ہوئے ریک میں 4 کتابیں رکھنے کی کوشش کروں گا تو یہ 4 کتابیں جگہ نہ بنا سکیں گی۔ اگر یہ اندر جائیں گی تو کنارے پر جو کتابیں ہیں وہ گریں گی، تبھی اندر جائیں گی۔ تو جس طرح کتابوں سے بھرے ریک میں 4 کتابیں رکھوں گا تو یہ نہ آئیں گی جب تک کہ کنارے پر کچھ کتابوں کو ڈھکیل نہ دے۔ اسی طرح سے اللہ نے میری زندگی کو واجبات اور مستحبات سے اتنا پر کر دیا ہے کہ اگر اس میں رسم و رواج کو لا کے داخل کروں گا تو یہ رسم و رواج یا واجب کو ڈھکیل کے آئیں گے یا مستحب کو ڈھکیل کے آئیں گے۔ اور اس وقت یہی ہو رہا ہے، ہماری کمیونٹی سال بھر میں جتنا وقت خرچ کرتی ہے، جتنا پیسہ خرچ کرتی ہے،
اتنا وقت اور پیسہ اور ایفرٹس کوئی کمیونٹی نہیں میرے خیال میں کرتی ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہی رہا ہے کہ ہم پیسہ وہاں لگا رہے ہیں کہ جو یا رسم و رواج ہے یا پھر زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، اور واجبات ہم سے چھوٹے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری جو کیپیسٹی ہے اس کے وہ تو پہلے سے مذہب نے مالک نے اسے واجب مستحب سے بھر دیا ہے۔ اب اگر ہم وہاں رسم و رواج کو لائیں گے تو بہرحال کہیں نہ کہیں ہمارے واجب کو ڈیمیج کرے گا یا مستحب کو ڈیمیج کرے گا۔ خیر میں کہہ ہی رہا تھا کہ پروردگار نے اپنی عبادت کے لیے خلق کیا تو کیوں؟ لینے کے لیے نہیں، دینے کے لیے۔ تو دیتا ہے تو کیا دینے والا ہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد کو۔ میں نے کچھ زیادہ ہی لمبی میری بات ہو گئی اور آپ پہلے سے تھکے تھکے سے ہو چکے ہیں، میں جلدی سے بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ کائنات میرے لیے، پھر واپس لاؤں آپ کے ذہنوں کو، کائنات میرے لیے، میں اللہ کی عبادت کے لیے۔ اللہ کی عبادت کروں گا تو کیا ہوگا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب میں نے عبادت کا کانسیپٹ بھی کلیئر کر دیا۔ عبادت کا مطلب خالی نماز روزہ نہیں ہے، عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھ کے زندگی کے کاموں کو انجام دینا۔ جب حکم خدا کو سامنے رکھ کے قدم اٹھائیں گے تو ہمارا ہر عمل اللہ کی عبادت بن جائے گا، بستر پر لیٹ کے سونے سے لے کے پارک میں گھومنے جانے تک۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا کہ ہر جگہ حکم خدا پہ عمل۔ ہمارے چوتھے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت، ابھی جو آگے تاریخ آنے والی 11 ذیقعدہ ولادت تاریخ ہے اور 23 ذیقعدہ شہادت تاریخ ہے۔ ان کے ارشادات میں سبھی باتیں ان کے ہمارے معصومین کے ہر دور میں ہمارے ضرورت کی اور کام کی ہیں، لیکن ایک خاص بات اور آپ سے عرض کر دوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں ذہنوں میں یاد رکھیے گا، ہم احادیث اور روایات جب پڑھنے جاتے ہیں تو زیادہ تر نہج البلاغہ اور پیغمبر خدا کے ارشادات پہ زیادہ توجہ ہماری رہتی ہے، لیکن ہر دور کے معصوم نے اپنے دور اور اپنے آگے آنے والے دور کے لیے مسائل بیان کیے ہیں۔ ہمیں جتنی ہدایات حضور سے اور مولا علی سے ملیں گی اس سے زیادہ ہماری عصر غیبت کے جڑے مومنین مومنات کی زندگی سے جڑے مسائل آخری دور کے ائمہ کی روایات میں ارشادات میں ملیں گے۔ ہم 9ویں 10ویں 11ویں امام 8ویں 9ویں امام کے ارشادات پہ اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں جتنا ہم حضور اور مولا علی کے۔ بے شک وہ سب ہماری زندگی کی ضرورت ہے، لیکن جو ہمارے کام آنے والی چیزیں عصر غیبت کی، وہ جیسے جیسے ائمہ کی فہرست آگے بڑھی ہے، جتنا عصر غیبت سے قریب آتے گئے ہیں، عصر غیبت کے دور کی باتیں ان کے ہاں زیادہ مل رہی ہیں۔ اسی میں امام علی رضا علیہ السلام کے ارشاد ہے، امام نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں جو پیدا کیا ہے اور جو تمہیں وقت دیا ہے اسے 4 حصوں میں بانٹو۔ بہت قیمتی حدیث ہے، پوری مجلس میں آپ صرف یہی یاد رہ جائے آپ کو تو انشاءاللہ بہت کام کی بات۔ دیکھیے اللہ نے مجھے بنایا ہے، میں خود سے نہیں پیدا ہوا، جس نے بنایا ہے بنا کے چھوڑ نہیں دیا ہے، ہر لمحے وہ میرا پرورش کرنے والا ہے، مجھے ہر لمحے اس کی ضرورت ہے، مجھے ہر لمحے % ضرورتیں ہمارے مانگے بلکہ جانے بغیر ہمیں دے رہا ہے۔ یہ ہمارا پورا بدن جو ہم یوز کر رہے ہیں، جو میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اس ایک بولنے میں، آپ کے سننے میں، آپ کے اس دیکھنے میں، میرے اس دیکھنے میں اللہ کی کتنی نعمتوں کا ہم استعمال کریں گے، کہاں سے سب بن مانگے دے رہا ہو۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم کیا کیا یوز کر رہے ہیں، سائنس کتنی ترقی کر گئی بھی کہاں جانتی ہے کہ کیا کام کہاں استعمال کر رہے ہیں، تو اسے مانگے کہ کیا تو بن برکت دے رہا۔ بہت تھوڑی سی نعمتیں اس نے ہماری جستجو اور تلاش پہ رکھی ہیں تاکہ ہم بالکل کاہل نہ ہو جائیں۔ ہوا بغیر مانگے مل رہی ہے، پانی لینے جانا پڑے گا۔ روشنی بغیر مانگے مل رہی ہے، کھانا ڈھونڈنا پڑے گا۔ کچھ چیزیں جو ڈھونڈنے جانا ہے، تو جب مجھے کھانا چاہیے، مجھے پانی چاہیے، مجھے کپڑا چاہیے، مجھے رہنے کا مکان چاہیے، تو میرے لیے پاس اپنی روزی کمانے کا وقت بھی ہونا چاہیے۔ تو میرے ایک کام یہ بھی ہو گیا، لوگوں کے درمیان رہنے کے لیے بنایا گیا ہوں، ایک ان سے رشتے مجھے بنا کے رکھنا ہے، ایک مجھے روزی چاہیے تو مجھے روزی کمانا ہے۔ 3 چیزیں سنا دی میں نے۔ امام نے کہا کہ تم اپنے وقت کو 4 کاموں میں بانٹو، 4 حصوں میں تقسیم کرو۔ تم اکیلے رہنے کے لیے بنائے نہیں گئے ہو لوگوں کے درمیان، لہذا ایک ان کے ساتھ وقت گزارنے کا وقت، ان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کا وقت نکالو، جسے کہتے ہیں معاشرت۔ ایک تم اپنی روزی تمہیں کما کے کھانا ہے، بچوں کو پالنا ہے، تو تمہارے پاس اس کا بھی وقت نکالنا ہوگا، اس کو کہتے ہیں معیشت۔ تو ایک وقت نکالو معاشرت کے لیے، لوگوں سے درمیان ملنے کے لیے۔
ایک وقت نکالو معیشت کے لیے، روزی کمانے کے لیے، اور ایک تم خود کفیل نہیں ہو، تم اللہ کے محتاج ہو، لہذا جس سے نعمتیں لینا اس سے رشتہ برقرار رکھنے کے لیے بھی وقت نکالو، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ میں نے کہا مولا اب چوتھا کون سا کام رہ گیا؟ اللہ سے بھی جڑے ہیں، اس کی مخلوق و بندوں سے بھی جڑے ہیں، اپنی روزی بھی کما رہے ہیں، اب کیا رہ گیا؟ یہ دین کرم ہے، یہ دین رحم و کرم ہے۔ فرمایا اور چوتھا وقت نکالو، جو تم نے کمایا ہے، جو دنیا کی لذتیں ہیں، ان حلال لذتوں تک پہنچنے کے لیے بھی وقت نکالو، اس لیے کہ ان حلال لذتوں تک پہنچو گے تب تمہیں ان تینوں ڈیوٹیز کے ادا کرنے کی طاقت آئے گی تم میں۔ کبھی پارک میں گھومنے جاؤ، کبھی بچوں کو لے پکنک پہ جاؤ، جو حلال روزی اللہ نے تمہاری لذتیں رکھی، روزی لذتیں رکھی ہیں، نگاہوں کی لذت ہے، حلال و حرام دونوں ہے، پھول دیکھنا حلال لذت ہے، نامحرم چہرہ دیکھنا حرام لذت ہے، اگتا ہوا سورج دیکھنا حلال لذت ہے، تو ان حلال لذتوں تک پہنچنے کے لیے بھی وقت نکالو۔ یہ ہے دین رحمت۔ تو 4 حصوں میں وقت کو تقسیم کرو، اللہ کی عبادت کے لیے، روزی کمانے کے لیے، لوگوں سے ملنے جلنے کے لیے، اور حلال لذتوں تک پہنچنے کے لیے۔ امام نے کہا کہ جب تک اس میں بیلنس رکھو گے تمہاری زندگی سکون کا سبب بنے گی۔ اچھا وہیں پہ آپ کی خدمت مثال کر دوں، ہم سب جانتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے ہمارا فوٹو اور تصویر، ایک چیز ہوتی ہے کارٹون۔ تصویر اور کارٹون میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جو اخباروں میں کارٹون چھپتے ہیں نیتا لوگوں کے، اس میں کارٹونسٹ کیا کرتا ہے؟ اس نے دیکھا صفیہ صاحب بیٹھے، ان کی ناک ذرا لمبی دکھائی دے رہی ہے اور کافی لمبی کر دی، کسی کان ذرا چھوٹے اس نے اور چھوٹے کر دیے۔ تو تصویر اس بیلنس کو برقرار رکھتا ہے جو اصل وجود میں ہوتی ہے، اور کارٹون اس بیلنس کو خراب کر دیتا ہے۔ بس زندگی جب تک اس بیلنس کو برقرار رکھے گی کہ جو بیلنس ہمارے وجود میں ہونا چاہیے، وقت اللہ کی عبادت کے لیے بھی، روزی کمانے کے لیے بھی، اور لوگوں سے ملنے ملانے کے لیے، لذتوں کے لیے بھی، تب تک ہماری زندگی کی تصویر پرسکون رہے گی۔ اور جیسے ہی بیلنس گیا، روزی کمانے میں لگ گئے، اب کھانے کی فرصت بھی نہیں، مصلی بچھا کے بیٹھ گئے، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، سوشل ورک میں لگے ہوئے ہیں، مجلس مسجد میں کبھی دکھائی نہیں دیتے۔ تو جیسے ہی یہ بیلنس جائے گا، یہ زندگی کی تصویر کارٹون سے بدل جائے گی۔ اور اس وقت ہمارے معاشرے میں چلتے پھرتے کارٹون بے حساب ہیں۔ یہ سوشل ورکر صاحب ہیں، یا مسجد میں نہیں دکھائی دیتے، یہ مصلی بچھائے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، ان کی شکل کبھی کسی کاروبار میں نہیں دکھائی دیتی، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں۔ یہ یا حسین اور حق علی اور نعرہ حق اور نعرہ لگا کے اسی راہ پہ لگے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ تکبیر کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں۔ وہ خالی مسجدوں میں اللہ اکبر کرتے دکھائی دے رہے ہیں، وہ مجلسوں سے غائب دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ سب زندگی کے چلتے پھرتے کارٹون ہمارا رکھے ہیں۔ اسلام کارٹون کا نام نہیں ہے، اسلام بیلنس تصویر کا نام ہے زندگی کی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ کائنات میرے لیے، میں عبادت کے لیے، عبادت کے لیے پروردگار کہتا ہے عبادت کرو لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اتنی محنت کرنے کے بعد پہنچے کہاں؟ تقوی۔ ہمارے سوسائٹی میں تقوی یعنی کچھ میلے سیلے کپڑے پہنے ہوئے، کچھ داڑھی واڑی بے ڈنگی سے رکھے ہوئے، کچھ پھٹیچر ٹائپ وجود کا بڑے متقی آدمی، اور صاف ستھرے کپڑے، اچھی سی گاڑی، مناسب سا ماں باپ، ارے ہے دنیا پرست آدمی۔ تو ہمارے یہاں جو دنیا چھوڑ چھاڑ کے کنارے بیٹھ رہے وہ تقوی ہے۔ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بانی تنظیم مولانا غلام نصیر اللہ مقامہ کبھی کبھی ایسے جملے کہہ گئے ہیں کہ اس سے بہتر تعبیر نہیں ہوتی۔ وہ کہتے تھے جس کے ہم تقوی سمجھ رہے ہیں، تقوی نہیں ہے، تقوی کا لقوہ ہے۔ اگر تقوی زندگی کا چھوڑ دینا ہے تو پھر امام المتقین کون ہوگا؟ متقین کا امام کون ہے؟ جو میدان جنگ میں تلوار لیے بھی دکھائی دے رہا ہے، جو ممبر پہ بیٹھ کے نصیحت کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، جو ہاتھ میں قلم لے کے خط لکھتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، جو مسند قضاوت پہ قضاوت کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، جو مزدوری کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، جو مصلی پہ کھڑا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ زندگی کے چھوڑ کے بیٹھ رہنے کا نام تقوی نہیں ہے، بھرپور زندگی حکم خدا کی روشنی میں بسر کرنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کسی ترک دنیا کا نام نہیں ہے، دنیا کو اللہ کے بتائے راستے سے حاصل کر کے دنیا آباد کرنے کے ساتھ آخرت کو آباد کرنے کا نام تقوی ہے۔ اجاڑ دینے کا نام تقوی نہیں ہے، دنیا اجاڑنے کا نام بھی تقوی نہیں ہے۔ معصومین کے صاف و صریح الفاظ ہیں کہ وہ ہم سے نہیں ہے جو اپنی آخرت کے لیے اپنی دنیا کو
جو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دے تو ہم سب جانتے ہیں وہ ہم سے نہیں ہے جو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دے، لیکن امام نے یہ بھی فرمایا کہ اور وہ بھی ہم سے نہیں ہے جو اپنی آخرت کے چکر میں اپنی دنیا کو برباد کر دے۔ معصوم والا وہی ہے جو اپنی دنیا کو بھی آباد کرے اور آخرت کو بھی آباد کرے۔ تو تقوی آ گیا ہمارے اندر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گھر میں جا کے بیٹھ گئے، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اب سنبھل کے چلنا سیکھ لیا ہے، بیٹھے نہیں ہیں، چلتے ہیں مگر سنبھل کے چلتے ہیں، کہیں لالچ کی کائی پہ پیر نہ پھسل جائے، کہیں غرور کی ساتھ سے سر نہ ٹکرا جائے۔ جب اس طرح سنبھل کے زندگی کی راہ پہ چلیں گے تو تقوی ہے۔ پروردگار تقوی آ گیا تو کیا ہوگا؟ کہا سنو، یا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرو، عبادت کرو تو تقوی آ جائے۔ اب تقوی آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو پھر چوتھی آیت سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاتقون یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ کائنات میرے لیے، میں عبادت کے لیے، عبادت تقوی کے لیے۔ عبادت کے لیے کس سے کہا؟ سارے انسانوں سے، چاہے پڑھے لکھے ہوں چاہے جاہل، چاہے سمجھدار ہوں چاہے ناسمجھ، چاہے کالے ہوں چاہے گورے، چاہے امیر ہوں چاہے غریب، سب سے کہا عبادت کرو، ہماری بات مانو، ہماری بات مان کے راہ بسر کرو، زندگی کی سفر کو بسر کرو۔ لیکن اب جب تقوی کی بات آئی، پھر سمجھدار حضرات بیٹھے ہیں، آیت کے ایک لفظ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ عبادت کی طرف کس کو بلایا؟ ہر انسان کو، سمجھدار نہ سمجھ سب۔ لیکن تقوی یعنی احکام خدا کی پابندی کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا۔ جب کہے آگے بڑھو تو واجب ہے، مستحب ہے تو آگے بڑھ جائیں، جب کہے رک جاؤ، حرام ہے مکروہ ہے تو رک جائیں۔ جہاں کہے آگے بڑھو آگے بڑھیں، جہاں کہے رک جاؤ وہاں رک جائیں، جہاں کہے پیچھے ہٹو پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ تقوی ہے۔ اب تقوی آئے گا تو کیا ہوگا؟ فاتقون یا اولی الالباب، عبادت کی طرف سب کو بلایا، لیکن تقوی کی بات جب کی، فاتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو تقوی اختیار کرو۔ سارے انسانوں کو چھوڑ کے صرف عقل والوں سے تقوی کی بات کرنا یہ بتا رہا ہے کہ تقوی کی راہ وہی اپنائے گا جو صاحب عقل ہوگا۔ پابندی دین کی راہ، حرام سے بچنے کی راہ، واجب پر انجام دینے کی راہ وہی اپنائے گا جو صاحب عقل ہوگا۔ اور جو اس راہ کو نہ اپنائے، دنیا اسے لاکھ صاحب عقل کہے، اللہ کہہ رہا میری نگاہ میں عقل مند نہیں ہے، یہ ناسمجھ انسان ہے۔ فاتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو مجھ سے میرا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ میں نے اتنا وقت آپ کو اس نتیجے تک پہنچانے کے لیے لگایا تھا کہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو، ہم شعور کے ساتھ دین کی راہ پہ چلیں۔ اگر ہم شعور کے ساتھ دین کی راہ پہ چلیں تو ہمیں دین کہاں پہنچائے گا؟ کامیابی تک پہنچائے گا، دنیا کی کامیابی تک بھی پہنچائے گا اور آخرت کی کامیابی تک بھی پہنچائے گا۔ اور دنیا کہ میں کوئی سمجھے نہ سمجھے، کم سے کم یہ بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ یہ بتائیے، اسی زمین پر ایک ملک تھا جہاں 98% وہ آباد تھے جو اہل بیت والے، وہی ملک جب جس کا جی چاہے اسے لوٹتا تھا، توڑتا تھا۔ ایران، کتنے حملے ہوئے اس پر، کتنی بار اسے توڑا گیا، وہ تاریخ آپ کے سامنے ہوگی۔ لیکن وہی ملک آج اتنا طاقتور کیسے ہو گیا کہ جو دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں وہ بھی اس کے سامنے آتے ہوئے اب سہم رہی ہیں۔ اس ملک کو دنیا کی عزت دلانے کے پیچھے کیا ہے؟ ان کا بے دینی کی راہ پہ چلنا ہے یا دینداری کی راہ پہ چلنا ہے؟ ان کا دین کی راہ پہ آنا ہے، ان کا اللہ کے وعدوں پہ بھروسہ کرنا ہے، ان کا احکام دین کی پابندی کرنا ہے جو انہیں اس دنیا کی کامیابی تک بھی لے آیا ہے۔ آج کسی چیز کی فہرست تیار ہوتی ہے، دنیا کے 10 ملک بایو ٹیکنالوجی میں اور دنیا کے تقریباً جتنے شعبے حیات کے ہیں ان میں جائیے تو اس ملک کا نام کہیں نہ کہیں فہرست میں دکھائی دے رہا ہے۔ 50 سال کے سفر میں ترقی کی اس منزل پہ انہیں کون لے کے آیا ہے؟ اب تو ہمیں اطمینان ہو جانا چاہیے کہ دین پیچھے نہیں کھینچتا ہے۔ جب دین رسم و رواج کی جکڑن بن جائے تو پیچھے کھینچتا ہے، لیکن جب باشعور دینداری آ جائے تو یہ دین آگے لے جاتا ہے۔ بے شعور دینداری پیچھے لاتی ہے اور شعور والی دینداری آگے لے جاتی ہے۔ میں نے جہاں سے حدیث شروع کی تھی اس کا صرف ترجمہ سنا دوں اور بات کو وہیں پہ ختم کر دوں، چھوڑ دوں۔ ہم نے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ پڑھا تھا آپ کی خدمت میں۔ امام نے فرمایا العامل علی غیر البصیرہ، بغیر شعور کے، بغیر
مذہبی سمجھ کے، بغیر عقل دین کا استعمال کیے جو آدمی خالی جو دیکھا وہ کرنے لگا، العامل علی غیر البصیرہ، بغیر بصیرت و شعور کے عمل کی دنیا میں قدم رکھ دینے والا اس پیاسے کی طرح ہے کہ جو ریگستان میں پیاسا پانی کی جستجو میں نکلے اور سامنے ریت جو چمک رہی ہے، لگ رہا ہے پانی بھرا ہے، سراب کو پانی سمجھ کے اس کو پانے چلے تو جتنا اس سراب کی طرف پانی سمجھ کے دوڑے گا اتنا ہی منزل سے دور بھی ہوتا جائے گا، اتنی اس کی پیاس بھی بڑھتی جائے گی۔ امام نے فرمایا دین کی راہ پہ چلنا ہے تو شعور کے ساتھ دین کی راہ پہ چلو، تب تمہیں وہ سیراب کرے گا، ورنہ جتنا بے شعوری کے ساتھ دین کی راہ پہ چلتے جاؤ گے تمہاری پیاس بھی بڑھتی جائے گی اور منزل سے دوری بھی بڑھتی جائے گی۔ کربلا والوں کو منزل سے اتنا نزدیک کون لے آیا تھا؟ ہماری آپ کی سب کی منزل کیا ہے؟ آخرت میں منزل کیا ہے؟ جنت۔ کربلا میں کون اتنا قریب لے آیا تھا؟ ان کا شعور انہیں لایا تھا، ان کی بصیرت انہیں لائی تھی، ان کی صحیح فیصلہ کرنے کی سمجھ انہیں لائی تھی، یہاں تک کتنا قریب لے آئی تھی۔ عاشور کی شب حسین نے جب اعلان کیا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہیں تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ، پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا۔ کہا ایسے جاتے تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، شرمندگی محسوس ہو رہی ہے تو میرے گھر والوں میں سے ایک کے کچھ ساتھ لے کے چلے جاؤ، تاکہ جب کوئی پوچھے تو کہہ دو کہ ہم تو نہیں آ رہے تھے لیکن ان کی جان بچانے کی ہم انہیں لے کے آئے ہیں۔ پھر بھی کوئی نہیں ہٹا تو چراغ بجھا دیا، روشنی ختم گل کر دی کہ اچھا مجھے میرے سامنے سے اٹھ کے جاتے اچھا نہیں لگ رہا ہے، میرا کریم مولا کتنا کریم ہے، کوئی دکھاوے کا کام نہیں، حقیقت ہے، جاؤ چلے جاؤ، یہ میرے جان کے پیاسے ہے۔ اب وہ وقت آ گیا، گھر طرف سے آواز دینے لگی، کوئی کہہ رہا ہے آپ کو چھوڑ کے جائیں گے تو جی کے کریں گے کیا؟ آپ کو ہم چھوڑ کے جائیں؟ نہیں جانے والوں میں ہے، ہمیں مارا جائے، ہمیں کاٹا جائے، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، ہماری جسم کو جلا دیا جائے، ہماری راکھ اڑا دی جائے اور پھر ہمیں زندہ کیا جائے تو ہمارے ساتھ یہ 70 بار بھی یہ سلوک ہوگا تب بھی ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ حسین نے دعا دی، دعا دے کے نکلے، اور اس کے بعد جو انصار ہیں وہ پہرے پہ ہیں۔ ایک مرتبہ زہرا کا لال کل کی جنگ کی تیاری کے لیے میدان کی طرف بڑھا، رات کے سناٹے میں حسین خیموں سے نکل کے میدان کی طرف جا رہے ہیں، پہرے پر ہلال ہیں۔ ہلال نے دیکھا میرا آقا رات کے سناٹے میں اکیلے جا رہا ہے، کہیں کوئی دشمن کوئی غزن نہ پہنچا دے، پیچھے پیچھے چلے، قدموں کی آہٹ امام نے سنی، کہا کون آ رہا ہے؟ کہا مولا آپ کا چاہنے والا ہوں، ہلال ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کو تنہا آتے دیکھ کے دل بے چین ہو گیا، دل نہ مانا کہیں کوئی دشمن آپ کو کوئی غزن نہ پہنچائے۔ میں کہوں گا ہلال اس وقت برستے ہوئے تیر تو نہیں ہے، کل کیا ہوگا تم جب گردن کٹا کے سو جاؤ گے؟ اور زہرا کا لال گھوڑے پہ جھوم رہا ہے، تیروں کی بارش ہے، پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ کہا ہلال آئے ہو تو آؤ ساتھ آ جاؤ۔ ہلال کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا، کہا ہلال جنت میں اپنا اور اپنے دوستوں کا ٹھکانہ دیکھو گے؟ دو فقرے سن لیں، رو لیں گے انشاءاللہ۔ کہا مولا آپ کا کرم ہو تو کیوں نہیں؟ دیکھیے جب یقین اور اعتماد اور شعور ہے تو جنت پہنچنے کا انتظار نہیں، دنیا میں جنت دکھائی دے رہی ہے۔ اشارہ کیا، جنت سامنے آ گئی، یہ تمہاری جگہ، یہ سعید کی جگہ، یہ حبیب کی جگہ۔ ایک مرتبہ حسین رکے اور کہا ہلال میں تم سے باتیں کر رہا ہوں، تم کچھ بے چین سے دکھائی دے رہے ہو، کیا بات ہے؟ کیا موت کے تذکرے سے بے چین؟ کہا مولا یہ بات نہیں ہے ہرگز۔ کا پھر کیا بات ہے؟ کہا مولا آپ امام ہیں، مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، اس وقت کربلا کے اس سناٹے میں مجھے دو آوازیں سنائی دے رہی ہیں، ایک آپ کی گفتگو کی آواز ہے اور ایک کسی بیوی کی گریے کی آواز ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی یا حسین کہہ کے رو رہا ہو۔ کہا ہلال تمہیں شرف مل گیا، تم نے جو سنا صحیح سنا ہے، ارے یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ہماری اماں فاطمہ زہرا ہیں، جب سے ہم نے مدینہ چھوڑا اماں ساتھ ہیں۔ آج شب عاشور مقتل میں زہرا اپنے حسین کا ماتم کر رہی ہے، کل زہرا کا کنبہ دو حصوں میں بٹ جائے گا، کچھ سر کٹا کے میدان کربلا میں سوئیں گے، کچھ ننگے سر دیار
درائر پھرائے جائیں گے۔ ارے زہرا کبھی مقتل میں آ کے اپنے بے کفن بچے کی قبر کے سرانے بیٹھ کے روئے گی، تو کبھی ننگے سر بیویوں کو پھرا کے جس قید خانے میں لا کے رکھا گیا ہے اس کی پشت پہ بیٹھ کے گریا کرے گی۔ شام کے زندان میں بیویاں قید ہیں۔ ایک دن زندان بربان آ کے کہتا ہے آپ مظلوم ہیں، آپ کا گھر لٹا ہے، آپ روئیں ہم نہیں روکتے، مگر اپنی بیویوں سے کہیے رات کے سناٹے میں اس زندان سے باہر نکل کے نہ رویا کریں۔ امام آئے، پھپھی اماں یہ ایسا کہہ رہا ہے، ہم میں سے کوئی نکل کے جاتا، کہا بیٹا تمہیں پتا ہم کیسے باہر جا سکتے ہیں؟ کہا پھر کیوں؟ کہا کوئی رات کی سناٹے میں آ کے پشت زندان پہ حسین کا ماتم کرتا ہے۔ کہا اب جب آئے تو بتا دینا۔ رات کا سناٹا پھیلا، گریے کی آواز آئی، دربان آیا، چلو رونے والی آ گئی۔ سید سجاد پھپھی کو لے کے نکلے، پشت زندان پہ پہنچے، ایک بی بی سر پہ ردا ڈالے، ہائے حسین، ہائے حسین۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، ارے بی بی تم کون ہو؟ جب سے ہمارا بھیا مارا گیا ہم روئے تو تازیانے کھائے، تم کون ہو جو میرے بھیا کا ماتم کر رہی ہو؟ چہرہ اٹھایا، نقاب ہٹائی، بیٹا زینب یہ کوئی اور نہیں تیری اماں فاطمہ ہے۔ ارے چھوڑ دیا مدینہ، چھوڑ دی جنت، کبھی کربلا میں لال کا ماتم ہے، کبھی پشت زینب زندہ پہ آ کے بیویوں کے پہلوں میں بھیا کا ماتم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار ہماری اس مجلس اعزا کو اپنی عبادت قرار دے، اسے قبول فرما۔ اس سے جو اجر و ثواب بھی ہمیں حاصل ہوا ہے وہ ہم محمد وآل محمد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس سے جو مزید ثواب تو عنایت فرما وہ مرحومہ کی روح تک پہنچا دے۔ پروردگار ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں اور لغزشوں کی طرف ہمیں متوجہ فرما اور ان کے تدارک کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں کم سے کم اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے واجبات کو ادا کر سکیں اور اپنے آپ کو محرمات سے بچا سکیں۔ جو دنیا سے چلے گئے وہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، منتظر ہیں، پروردگار ہمیں متوجہ کرتا رہے تاکہ ہم جانے والوں کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں اور ان پر رحمت نازل فرما۔ زمین پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، یمن جیسی جگہوں پر اتنی مصیبتیں اور مشکلیں ہیں، پروردگار تو جانتا ہے۔ بچوں کی کھالیں ان کی جسم کی ہڈیوں سے چپکی ہوئی ہیں مربوط، ان مظلوموں کی حمایت و حفاظت فرما۔ جو ظالم ان کے مقابلے میں انہیں تباہی کی دہانے پہ لا کے کھڑا کر چکے ہیں، ان ظالموں کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود کر دے۔ ہم سب کو توفیق حج و عمر و زیارت عنایت فرما، عتبات عالیات تک پہنچنے کی لیاقت عنایت فرما، ان عتبات عالیات کی حفاظت فرما۔ عصر غیبت میں دین کے خدمت گزار علماء، فقہا، مراجع کرام، بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی اور محافظ تشیع آیت اللہ العظمیٰ خامنئی حفظہ اللہ اور وقار تشیع آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظہم اللہ کو طول عمر عنایت فرما۔ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم عصر غیبت میں وہ زندگی بسر کریں کہ بعد ظہور اپنے مولا کی خدمت میں حاضری دے سکیں اور ان کے اوامر کی اطاعت کر سکیں۔ پھر گزارش کروں گا ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ بسم اللہ۔ ماتم حسین۔ قبلہ ادھر ہے، قبلے کرو ایسے ہے نا۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا ابا محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی ارواح التي حلت بفنائک وناخت برحلک، السلام علیکہ